الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک تو ہم سب کے آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور دوسری شخصیت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ قرآن نے کہا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی، ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ سب سے پہلی بات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا ہی ماحول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وطن کا تھا. پوری قوم بت پرست تھی. سورج کی، چاند کی، ستاروں کی وہ پوجا کرتی تھی. جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا باپ آزر وہ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، بلکہ بت بناتا تھا. ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم میں دعوت کا کام کیا، قوم کو سمجھایا، لیکن قوم شرک میں ایسی ڈوبی ہوئی تھی، ایسا تشدد تھا ان کے اندر کہ بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں. یہاں تک کہ قوم نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ ابراہیم اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں مار مار کے سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر کے تمہیں مار ڈالیں گے. ایسی سختی پائی جاتی تھی ان میں، جو ہمارے ملک کا حال ہے کہ آج ہمارے یہاں ایسی سختی ہے، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اس ملک میں اگر رہنا ہے تو تمہیں جے شری رام بولنا پڑے گا. کبھی گائے ہتیا کے نام پر
کبھی گائے ہتیا کے شعبے میں ایک بھیڑ ہے جو انسان کو مار ڈال رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہی کہہ رہی لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا کہ ہم اگر تم نہیں مانے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. ہمارے یہاں کی زبان میں کہا جائے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہاری موبلائزی کر دیں گے. ایسا ہی ماحول تھا, ایسی سختی تھی وہاں پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دعوت دے رہے ہیں. یا ابتی, انداز بیان ایسا قرآن نے اختیار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انسان اگر ترجمہ پڑھے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس کے. کتنے پیار سے سمجھا رہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے, اس کو آپ کے کسی کام سے کوئی سروکاری نہیں ہے, اس کو تو آپ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے, ایسی چیز کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابو جان, آپ شیطان کی عبادت نہ کریں, شیطان تو اپنے رب کا باغی ہے. سمجھا ہے اپنے ابا کو, باپ کی محبت ایک فطری چیز ہے, محبت ہے باپ کی, سمجھا رہے ہیں. لیکن باپ بھی کیا کہتا ہے, نہیں مانو گے, اگر اسی طرح ہم کو سمجھاؤ گے تو پھر ہم تمہاری پٹائی کریں گے, ہم تمہیں ماریں گے. باپ بھی سننے کو تیار نہیں, قوم بھی سننے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا. قوم جب میرے کھیلے میں چلی گئی, ان کا کوئی تہوار کا دن تھا, میرے کھیلے کا دن تھا, جب وہ چلی گئی تو یہ بت خانے میں داخل ہوئے اور کڑھاڑا سے انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو زمین بوس کر دیا, اور سب سے بڑا جو تھا اس کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دیا. قرآن میں واقعہ ہے, لٹکا دیا. جب قوم واپس آئی تو دیکھا اپنے معبودوں کو, کوئی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کا کون ٹوٹا ہوا ہے, سب پڑے درس ہوتا. اب وہ کہہ رہے کیا کس نے ایسا؟ قالوا سمعنا فتى يقال له ابراہیم. کہتا ہے ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی نے کیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, تم نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لاجواب کرنے کے لیے ایسا سوال کرتے, نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, یہ جو سب سے بڑا والا جس کے گلے میں یہ کٹا ہوا ہے کلہاڑا, اس نے کیا ہے. اس نے کہا واہ تم ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو, ارے بھائی یہ تو نہ چل سکتا ہے, نہ حرکت کر سکتا ہے, نہ ہل سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ کیسے تو ہو سکتا ہے بھلا. قوم کو لاجواب کیا پہلے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ حرکت کر سکتا ہے, نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے, تو تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائے گا, تمہاری کیا مدد کرے گا یہ؟ جب خود اپنی مدد نہیں کر سکتا تو تمہاری کیا مدد کرے گا یہ؟ لاجواب ہو گئی, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن 3 موقع ایسے ہیں جہاں انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا. نمبر 1 کہ جب قوم میلے میں جا رہی تھی تو ان کے ابا نے کہا ابراہیم کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں. 2 جھوٹ جو انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا تو بھی اللہ کے لیے, اور جھوٹ بھی نہیں. ہر انسان کو کھانسی نظر زکام تو لگے ہی رہتا ہے, کچھ نہ کچھ تو لگے ہی رہتا ہے. کوئی اگر یہ کہتے کہ میں بیمار ہوں تو اگر اس کی نیت یہ ہے
کہ بھائی کچھ تو ہماری تکلیف ہے ہی کہیں پر، تو جھوٹ نہیں ہوگا. اس کو توریہ کہا جاتا ہے کہ سامنے والا کچھ معنی سمجھ رہا ہو اور بولنے والا کچھ معنی لے رہا ہو. ہم بھی کبھی اگر ایسے موقع پر کہیں پھنس جائے تو ہمیں سبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایسا لفظ استعمال کرے انسان کی جھوٹ نہ ہو. ہماری نیت ایسی ہو کہ ہم یہ نیت کر رہے ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو، ہم جھوٹ سے بچ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں. ہر انسان ایسا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف رہتی ضرور کہ وہ بیمار رہے گا. دوسرا موقع یہ قوم نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے ایسا کیا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں اس نے کیا. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا گروہ ہے ڈال ہے اس نے کیا. یہ اس سے پوچھو، اس سے. یہاں پر جو انہوں نے مذاق کے طور پہ کہا، مذاق کے طور پہ انہوں نے کہا قوم کو لاجواب کرنے کے لیے، پوچھو اس سے. یہ پوچھو، بول سکتے ہو تو پوچھو، یہ جواب دے سکتے ہو پوچھو اسے، اس نے کیا ہے. سب قوم نے کہا یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ ہل نہیں سکتا ہے، ڈل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، یہ کہاں سے کر دے گا. بس یہیں پر یہی مدعا تھا، یہی تو مین پوائنٹ تھا دعوت دینے کا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا جب یہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ یہ اپنی مدد خود کر سکتا ہے، تو تمہاری کیا مدد کرے گا. کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ضد میں قوم آ گئی اور آگ کا آلات تیار کیا، یہ کو آگ میں ڈال دیا جائے. یعنی جواب نہیں ان کے پاس کچھ. اب دشمنی پر جب جواب نہیں بنتا تو آدمی لڑائی کرنے تیار ہو جائے گا. لاجواب ہونے کی پہچان ہے کہ اصلی آدمی کب کڑاتا ہے جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. جواب نہیں ہوگا تو گالی بکے گا وہ، جواب نہیں ہوگا تو لڑائی کے لیے ہاتھ اٹھا لے گا وہ. یہ بے بس اور لاجواب انسانوں کی پہچان ہے. گالی بکنا، لڑائی کرنے شروع کر دینا. تو باپ کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی سمجھایا، آگ میں ڈال دیا گیا. پھر واقعہ جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کا ساز ہے. اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے مدد کی، آگ کو ٹھنڈی کر دیا، آگ گلزار بن گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے، دعوت دے رہے پھر بھی اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، لیکن سننے کو تیار نہیں. باپ کی محبت ہے، اللہ کے لیے باپ کی محبت کو قربان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام ابو جان، سلام ابو جان، سأستغفر لك ربی، ہم آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کریں گے. یہ ہے باپ کی محبت. باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور باپ کی محبت اس لیے کہتے ہیں السلام علیکم، ہم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ان کا باپ آزر بدترین حالت میں، بخاری شریف کی روایت بدترین حالت میں ہوگا. حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم مجھے آج بچا لو، مجھے آج ہلاک برباد ہونے سے بچا لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جان کہ ہم آپ کو سمجھا نہیں دیتے، ہم نے آپ کو سمجھایا، ہم نے آپ کو نصیحت کیا، آپ نے ہماری بات نہیں مانی. پھر بھی باپ کہتا ہے ابراہیم آج بچا لو ہمیں. باپ کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، جوش مارتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کریں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کی دن آپ ہمیں رسوا نہیں کریں گے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ آج رسوا ہو رہا ہے. اللہ فرمائے ابراہیم کافروں کے لیے جنت حرام ہے، جنت میں تو نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو رسوائی سے بچانے کے لیے باپ کی شکل بدل کے بچو کی شکل بنا دیں گے. خون میں لتھڑا ہوا، گندگی میں لتھڑا ہوا بچو کی شکل میں تبدیل کر دیں گے آزر کو. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہے گا کہ اپنے قدم کی طرف دیکھو، پیر کی طرف دیکھو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بچو ہے جو کہ کیچڑ میں یا گندگی میں لتھڑا ہوا ہے خون میں، اور اس کے ٹانگ کھینچ کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رسوائی سے بچ جائے گی کہ ان کے آنکھوں کے سامنے باپ کو جہنم میں پھینکا جائے، باپ کی شکل اللہ بدل دے گا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، کل جہنم میں جانے سے اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کل قیامت میں دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا خود اٹھانا پڑے گا۔ ہجرت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے مصر کی طرف، مصر پہنچے، بی بی حضرت سارہ ساتھ میں ہے۔ مصر کا بادشاہ ظالم جب کوئی نیا جوڑا کر پہنچتا تھا تو وہ گناہ کرتا تھا اس عورت کے ساتھ۔ اس کے نمائندے شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور جاسوسی کرتے تھے، کوئی مسافر باہر اگر بیوی کے ساتھ آیا ہے تو اس کی بیوی کو اٹھوا لیتا تھا وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میری بہن نہیں ہے۔ یہاں تیسرا جھوٹ کا سہارا لیا، میری بہن ہے، جبکہ وہ بیوی تھی۔ لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا دیکھو بادشاہ کا تم سے پوچھے گا میں کون ہوں، تو بولا کہ بھائی ہیں ہمارے، کیونکہ اس وقت تو کوئی زمین پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی موحد، کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم دونوں اسلامی رشتے سے اس وقت بہن بھائی ہیں۔ مراد کیا لیا؟ اسلامی رشتے سے بہن بھائی، غلط نہیں ہے۔ یہی ہوا، پھر بادشاہ نے بلایا حضرت سارہ کو اور گناہ کا ارادہ کہ ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ اس کا شل ہو گیا اس کا ہاتھ۔ اب حضرت سارہ سے کہنا کہ دعا کرو ہمارا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، دعا کر دیا، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر باز نہیں، پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ جو ہے سخت ہو گیا اس کا پہلے سے زیادہ، پھر کہنے کا دعا کر دو ہمارے لیے، ہم اب کچھ نہیں کریں گے۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کیا، ٹھیک ہو گیا، جہاں ٹھیک ہو رہا پھر شیطان غالب آ جائے، تیسری مرتبہ پھر کوشش کی، پھر ہاتھ تیسری بار میں اور زیادہ شل ہو گیا، کہنے لگا کہ اب کی دعا کر دو ہمارے لیے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ حضرت سارہ نے دعا کیا تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس نے واپس کیا ان کو، اللہ نے ان کی عزت کو بچائی، ان کو محفوظ رکھا اور اپنے نمائندوں سے کہا کہ تم انسان لاؤ ہمارے پاس، یہ انسان تو نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں ہیں، نماز پڑھنا اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کرنا، عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پوچھا سارہ سے کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے عزت بچا لی۔ ایسا سا واقعہ پیش آیا، بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے خادمہ ساتھ میں دی، اس کا نام ہے حضرت ہاجرہ۔ یہ مصر کے بادشاہ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو دیا۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنی، ساتھ میں رہنے لگے، دو بیویاں ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے بڑھاپے میں، 90 سال کی عمر میں، اور حضرت سارہ پہلی والی بیوی، اس سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ جیسے سوکنے ہوتی ہیں آپس میں، کچھ نوک جھونک ہوتی ہے، ایک دن ہو گئی نوک جھونک، حضرت سارہ نے قسم کھا لیا کہ ہم تمہارا کوئی عضو ضرور کاٹیں گے، کوئی عضو، نام کان، کوئی عضو تمہارا کاٹ دیں گے، تمہارا قسم کھا لی انہوں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پتہ چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنی قسم اس طرح پوری کر لو کہ ہاجرہ کے کان میں سوراخ کر دو۔ تو انہوں نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ کے کانوں میں، دونوں کانوں میں سوراخ کر دیا۔ وہی پہلا سوراخ ہے جو آج تک عورتیں اپنے کانوں میں سوراخ کروا کے اس میں زیورات پہنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت سارہ نے کان چھیدا حضرت ہاجرہ کا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے، اس وقت سے یہ طریقہ چل رہا ہے۔ جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ معاملہ ہے، ایسا معاملہ ہے، تو حضرت سارہ کو وہی چھوڑا اور وہاں سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کے آگے مکہ المکرمہ۔ یہاں آتے ہیں، مکے کا حال ہی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ تالاب، نہ نہر، کچھ نہیں۔
حرم تو پھر بھی بہت بڑا ہے، چھوٹی سی جگہ، کالے پتھر والی وہ جگہ، نہ آدم نہ آدمزاد کچھ بھی نہیں، وہاں پہ لا کے بسایا اور پھر رکھ کر کے واپس جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا اے میرے سردار کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہے نہیں، ہم دونوں ہیں، کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے. پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا. فرض تب آپ جائیں، تب آپ جائیں. اذا لا یضیعون، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب آپ چلے جائیں. وہاں باپ کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے، یہاں اولاد کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے لیے. کیسی کیسی قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایسا نہیں کہ بیوی کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی یا اولاد کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، محبت تھی، لیکن اللہ کا حکم آیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پہاڑی سے نیچے اتر کر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ روئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے، اللہ کا حکم تھا. کیسے رہیں گے دونوں؟ رات میں کوئی جانوری آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ محبت تھی دل کے اندر، انسان تھے وہ، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت تھی. پھر وہاں سے دعا مانگی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں اپنے اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ پڑھیں گے، ایسا بڑا موحد جس نے صرف اللہ کی محبت میں باپ کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیٹے کو قربان کیا، بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ سرزمین پہ چھوڑا جہاں پر زندگی بسر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اتنا بڑا موحد، لیکن آپ پورے واقعات میں آپ یہ دیکھیں گے اتنے آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی تربیت سے کبھی پیچھے نہیں گئے. چھوڑ کے چلے گئے، ملک شام چلے گئے، دور ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، لیکن گھر والوں کی تربیت سے کبھی غافل نہیں رہے. یہ تربیتی کا تو نتیجہ تھا. کیسی تربیت کی ہوگی انہوں نے حضرت ہاجرہ کی کہ جب جانے لگے بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے. فرمایا ہاں. فوراً کہنے لگے تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایسی تربیت کی اپنی بیوی کی، ایسا توکل سکھایا اپنی بیوی کو. حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹا کہتا ابو جان جو حکم آپ کو اللہ دے رہا کر گزریے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں. کیا تربیت کی تھی اپنے بچے کی، کیسی تربیت کی تھی. ایسا نہیں کہ قربانی دے رہے ہیں اور بڑے مجاہدے کر رہے ہیں تو اپنی بیوی بچوں سے غافل ہو جائیں. ورنہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں آج دیندار گھروں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، گھروں کا ماحول ان کا صحیح نہیں، ان کی بیوی صحیح نہیں، ان کے بچے صحیح نہیں. بڑی قربانی دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے، بڑے مجاہدے کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے، اپنی بیوی بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بڑی لمبی لمبی تقریریں مولانا صاحب کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے بیانات مولانا صاحب کے ہو رہے ہیں، لیکن بیوی بچوں کو کوئی پرواہ نہیں. یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. یہ نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کہ گھر کا جو گارجین اور جو سرپرست ہو وہ اپنی گھر والوں کی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ نہیں کہ حافظ جی کو ٹیوشن میں لگا دیا کہ حافظ جی آدھا گھنٹہ قرآن پڑھائیے گا، بس آدھا گھنٹہ زیادہ مت پڑھائیے گا، اس کو ہوم ورک بہت ملتا ہے اسکول سے، بس آدھا گھنٹہ ہی قرآن پڑھائیے. حافظ جی اگر 50 منٹ 40 منٹ پڑھاتے رہے چھٹی کر حافظ جی ایسا کرے چھٹی کر دی. تربیت کرنا بچوں کے حافظ جی کی ذمہ داری نہیں ہے. حافظ جی قرآن ہی پڑھا سکتے ہیں، تربیت کرنا آپ کا کام ہے. آپ اس کے گارجین ہیں، آپ اس کے سرپرست ہیں. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اتنے بڑے معاہدے ایسی تربیت کی
لیکن پورے واقعات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر جگہ وہ شرک سے ڈرتے تھے. جگہ جگہ پر قرآن میں آیا شرک کا جہاں معاملہ آتا تھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں, خود بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم بھی نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو, حضرت یعقوب بھی نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ, کہ تمہاری موت کا ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر کے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہیں, بیٹا نبی, پوتا نبی, پڑپوتا نبی, اس کے باوجود اتنا خوفزدہ ہیں کہ بیٹے اس حال میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ, تمہاری موت کا اس حال میں تم مسلمان بن کر کے جاؤ. سب سے بڑی ان کو یہ فکر تھی کہ ان کی جو اولاد ہے وہ مسلمان بن کے جیے اور مسلمان بن کر کے مرے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لیجیے. یہ دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے بھی بچا لیجیے, میری اولاد کو بچا لیجیے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. پورا ماحول چھوڑ کر کے آ گئے تھے, پورا معاشرہ چھوڑ کر کے آ گئے تھے اور یہ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے, اپنے گھر والوں کی فکر ہونی چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا اور زکات دینے کا حکم کرتے تھے, وصیت کرتے تھے. وہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں, قرآن کے بارے میں کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا, انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں تم بتاؤ مجھے سکون نہیں ملے گا قبر میں, مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گے. ما تعبدون من بعدی, بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. وہ نبی ذاتے تھے, وہ لوگ نبی کا گھرانہ تھا. میں قسم کھا کے اگر کہوں کہ پورے ہوئے زمین پر اس وقت اتنا مقدس کوئی گھرانہ نہیں تھا تو غلط نہیں ہوگا. لیکن اس گھر میں سوال کیا جا رہا تھا من بعدی, میرے بعد تم کتنی عبادت کرو گے. پوتے رہے ہوں گے, نواسے رہے ہوں گے, سوال کر رہے ہیں کیسے. اولاد کیا جواب دیتی ہے, آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں سکھایا کیا ہے. ہم نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور آپ سے ہم نے سیکھا کیا, یہی تو سیکھا ہے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا, ہم عبادت کریں گے ایک معبود کی عبادت ہے, آپ کے معبود کی بات کریں گے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے, ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہی بات ہم نے سکھایا. پورا قصہ پڑھا لیا. شرک سے سب سے زیادہ خوف زدہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور آج ہم سب سے زیادہ مطمئن اسی طرح سے ہیں. ہمارے بچے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں, آج شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں, دوستی کرنے کی وجہ سے, ماحول غلط ملنے کی وجہ سے. اور ہم مطمئن ہیں حافظ جی کو تو ہم نے رکھ رکھا ہے کوشش کے لیے. مولوی صاحب تو آتے ہیں ہمارے گھر میں, حافظ جی قرآن پڑھا آدھا گھنٹہ. اس سے کام چلنے والا نہیں ہے, اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. ہر گارجین کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن گربان پر ہمیں پوچھا جائے گا. ہر کوئی سلوک دوست نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا حافظ جی کو ہم نے لگا دیا تھا, یا مولانا صاحب کا یہ کام تھا, یا امام صاحب کا یہ کام تھا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی. ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا انٹرویو لے رہا, انٹرویو, عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو, بقرعید کی, ہاں بتاؤ بقرعید کی نماز میں کتنی رکعت ہیں. لوگ جا رہے ہیں, امام صاحب جانے, اللہ تعالیٰ جانے. کیا کہہ رہا ہے امام صاحب جانے, اللہ تعالیٰ جانے, ہمیں کیا پتا کہہ رکھا ہے, ہم کو تو پڑھ لینا ہے پیچھے بس. یہ ہے مسلمانوں کا حال. ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, اسلامی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. جواب دیتا ہے کہ امام صاحب جانے, اللہ تعالیٰ جانے. دوسرے آدمی بات جان پوچھتا ہے, بولیے کہ آپ قربانی کریں گے گھر میں. ہاں قربانی کریں گے. یہ بتائیے قربانی کس نبی کی یاد میں منائی جاتی ہے, بتائیے. حضرت آدم علیہ السلام, کوئی کہہ حضرت یوسف علیہ السلام. اچھا تو بشا بنا کرتا ہے. یہ ہے ہماری زندگی, یہ ہے.
اس لیے اگر ہمیں عزت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، تو اسوا جو نمونہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام قرار دیا کہ انہوں نے دعوت کا کام کیا تھا، اور استقامت، جمنا، استقامت اور دعوت دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس ملک میں مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں کہ وہ تکلیف پہنچے تو اس پر صبر بھی کرنا ہے، اور دعوت کا کام بھی نہیں چھوڑنا ہے، باہر بھی کرنا ہے اور گھر والوں میں بھی کرنا ہے دعوت کا کام۔ یہ نہیں کہ باہر بہت کام کر رہے ہیں، بہت قربانی دے رہے ہیں، گھر والوں سے بے نیاز، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خود ہی نہیں پتا ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے گھر والے ہمارے، بعد میں باہر والے ہیں، پہلے ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، ہم ان کے بارے میں سوچیں کہ میں دنیا سے جاؤں گا، یہ میرا بچہ یہ عقیدہ اس توحید پر باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، کہیں شرک کے مبتلا تو نہیں ہو جائے گا۔ ہم مطمئن ہیں، وہاں نبی ہیں، نبی جانتے ہیں، نبی کے اولاد ہیں، وہ مطمئن نہیں ہے۔ ہم بہت مطمئن ہیں کہ نہیں مسجد کے جس طرح ہمارے بچے ہیں، دشمنوں کے حوالے بچوں کو کر کے مطمئن ہیں کہ نہیں میرا بچہ جو ہے ایک دم توحید کا قائم رہے گا۔ کیسے قائم رہے گا؟ 24 گھنٹہ اس کو شرک کا ڈوز دیا جا رہا ہے اسکولوں میں، کیسے شرک اس توحید کا قائم رہے گا؟ مجبوری ہے اگر پڑھانا تو گھر میں آپ اس کی تربیت کریں، اس کے لیے ضروری پہلے خود سیکھیں، خود معلوم کریں، خود علم حاصل کریں، اس کے بعد جا کر کے بچوں کی تربیت کر سکیں ہم اچھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شوا ہے، جو نمونہ ہے، اس کو ہم اپنانے والے بنے اور گھر والوں کی فکر کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔